آپ نے فرمایا المرء مع من احبا، اور پھر پریشانی کی بات نہیں، بندہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس سے میٹھی بات، اس سے زیادہ خوشی کی بات اس دن سے زیادہ کبھی نہیں ہم نے سنی کہ جس دن حضور نے کہا المرء مع من احبا، بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ اور ہمیں تو اللہ سے محبت ہے، ہمیں تو رسول اللہ سے محبت ہے، اور جب ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے تو انشاءاللہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں حضور کے ساتھ ہوں۔ اعمال کی وجہ سے نہیں، نمازوں کی وجہ سے نہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، فرض ہے، نہیں پڑھتا گنہگار ہے، مجرم ہے اللہ کا، لیکن نمازیں پڑھ کر بھی کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ قبول ہو گئی ہے؟ گارنٹی تو نہیں ہے، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ ایک اور اسی طرح کی روایت ہے ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، کہ ایک شخص نے شراب پی، اس پر حد جاری ہوئی، اس کو کوڑے لگے، پھر کو 10 دن 15 دن مہینہ گزرا، پھر اس نے شراب پی لی، پھر شراب پی لی، پھر کوڑے لگے، پھر تیسری مرتبہ پھر شراب پی لی، پکڑا گیا، پھر کوڑے لگے۔ جب تیسری مرتبہ اس کو کوڑے لگ رہے تھے، کسی شخص نے کہہ دیا کہ لعنت اس پر، یہ شراب ہی نہیں چھوڑتا۔ رسول پاک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، فرمایا خبردار اس پر لعنت نہ کر، اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ پورے مدینے میں تقسیم کر دی جائے تو بڑھ جائے گی۔ اور فرمایا اس پر لعنت نہیں کرو، کیوں؟ اس لیے لعنت نہیں کرو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو، اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے۔ اور اگر تو نے ایسے شخص پر لعنت کی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ لعنت لوٹ کے تیرے پاس آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ مومن لعنتی نہیں ہے، مسلمان لعنتی ہوتا ہی نہیں۔ لعنتی کون ہوتا ہے؟ لعنت کا مقابلہ کیا ہے؟ متضاد کیا ہے؟ اپوزٹ کیا لعنت کا؟ لعنت کا اپوزٹ ہے یعنی رحمت۔ ایک بندے پر رحمت ہے، رحمت نہیں ہے تو لعنتی ہے۔ اور جس بندے کے دل میں ایمان ہے اس پر رب کی رحمت ہے۔ پڑھے لا الہ الا اللہ، سارے نہیں پڑھ رہے، لا الہ، چس نہیں ہے، لا الہ، یہ چس نہیں ہے، ذرا ٹل لا کے پڑھو، یہ دیواریں گواہ ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ جس کے اندر ہے، یہ کلمہ جس کے دل میں ہے، یہ کلمہ جس کے عقیدے میں ہے، میرے کریم آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ فدخل جنتا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ کہاں چلا گیا؟ جنت۔ ایک طویل حدیث ہے، رسول پاک صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، رش لگا ہوا تھا، اچانک حضور اٹھے اور آپ چلے گئے، پتہ نہیں کدھر گئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضور گئے ہیں، اور ظاہر منافقین کا دور تھا اور کوئی حضور کو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا، کوئی نہ کوئی حضور کے ساتھ ہوتا غلام۔ حضرت ابو ہریرہ کہتا پہلا بندہ میں تھا جس سے خطرہ ہوا کہ کوئی حضور کو نقصان نہ پہنچائے۔ میں مجلس سے اٹھ کے نکلا، جب مجلس سے اٹھ کے نکلا تو میں نے چلتے چلتے انصار کے ایک باغ میں گیا، تو مجھے محسوس ہوا کہ حضور باغ میں ہے۔ میں نے چاروں طرف باغ کے چکر لگایا، دروازہ نہیں ملا۔ جب کسی بندے کو بہت کاڑی ہو نا، دروازہ بھول جاتا ہے۔ کہتے سوراخ ملا جس میں سے پانی اندر جاتا تھا اور باہر نکلتا تھا۔ میں نے لومڑی کی طرح اپنے آپ کو سکیڑا اور اس کے اندر داخل ہو گیا، اور اندر گیا تو سامنے حضور بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ حضور ابو ہریرہ۔ کدھر آیا؟ حضور آپ اچانک اٹھ کے چلے گئے، مجھے خطرہ ہوا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو میں آپ کے لیے نکل آیا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ میرے جوڑے پکڑ لو، میری جوتیاں پکڑو،
اور جا کے اعلان کر دو جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کے نالین مبارک پکڑے اور سینے سے لگائے اور چل دیے۔ دیکھا کہ باقی سارے صحابہ آ رہے اور سب سے آگے آگے حضرت فاروق اعظم۔ فاروق اعظم کو کہا، رسول اللہ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل جنتا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا چپ کر، یہ گل نہیں کرنی، خاموش۔ انہوں نے کہا مجھے حضور نے کہا ہے اور یہ رسول پاک کے جوڑے ہیں اور میرے پاس نشانی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا تمہیں کہا نا نہیں کرنی بات، چپ کر۔ انہوں نے پھر بھی اعلان کر دی۔ حضرت عمر فاروق نے زور سے مکہ مارا ان کے سینے پر۔ حضرت ابو ہریرہ پیچھے گر گئے، درد بھی بڑا ہوا، نالین مبارک پکڑے اور بھاگ گئے رسول اللہ کی خدمت میں۔ جا کے عرض کی حضور عمر نے مجھے مارا ہے، حالانکہ جو بات آپ نے کہی تھی وہی میں نے کی، میں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی، اس نے مجھے مارا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر کیوں مارا ہے؟ کہا حضور یہ بات نہ کریں، یہ بات نہ کریں۔ کیوں؟ حضور اگر یہ بات لوگوں کو بتا دی تو لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے، لوگ اسی پر توکل کر لیں گے، اسی پر اعتماد کر لیں گے۔ حضور نے حضرت فاروق اعظم کی اس وضاحت کو قبول فرمایا اور منع کر دے ابو ہریرہ نہ دسے۔ اب چونکہ یہ راز رسول اللہ کا حضرت ابو ہریرہ کے پاس تھا اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مرنے سے پہلے اس کو بتا کے نہ جاتے؟ کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے منع کرنے پر رسول اللہ نے بھی تصدیق فرما دی کہ ٹھیک ہے نہ بیان کرو اس کو۔ لیکن میرے دوستو بھائیو، آج میلاد مصطفیٰ کے موقع پر میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ نبی اس کائنات میں جلوہ افروز ہوا ہے، وہ اللہ کا حبیب اس کائنات میں آیا ہے، جس نے کہا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یہ سند رسول اللہ کی ہے، یہ گارنٹی رسول اللہ کی ہے۔ اور ایسا نبی آیا جس نے کلمہ پڑھنے پر جنت میں داخلے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسے نبی کی آمد پر خوش ہونے سے یہ ایک صحابی تھے دہیہ کلبی، بڑے ہی سونے چمکدار چہرہ، نورانی چہرہ، اتنا سونا بندہ تھا وہ کہ جب وہ مدینے آتا، تاجر تھا، منڈی میں آتا تو مدینے کی کسی گلی سے گزرتا، عورتیں اس کو دیکھنے کے لیے دروازوں کے کواڑ سے جو سوراخ نہیں ہوتے اس سے دیکھتی یہ دہیہ کلبی جا رہا، اتنا سونا۔ اور وہ ایک قبیلے کا سردار بھی تھا، 700 افراد کا قبیلہ تھا جس کا وہ سردار تھا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کے بارے میں یہ بات آئی، دعا کی یا اللہ دہیہ کلبی کے دل میں ایمان داخل کر دے۔ رسول اللہ نے دعا کی یا اللہ دہیہ کلبی کے دل میں کیا کر؟ بول دے نہیں خیرتے ہیں، اس لیے میں نے کہا تھوڑا قریب آ جائیں گے تو پھر بول پڑے گے، تھوڑا نیڑے آؤ، آج کچھ نہیں ہوتا، بسم اللہ کرو، کرو جلدی جلدی، گل جڑی ہے نا پرانی ہو جائے گی۔ زور سے بولو سبحان اللہ، میلاد والا سبحان اللہ، زور سے دہیہ قلبی کے دل میں یا اللہ ایمان داخل کر دے۔ رسول اللہ نے وحی فرمائی رسول اللہ پر، میں نے دہیہ قلبی کے دل میں ایمان داخل کر دیا، ابھی آپ کی خدمت میں آتا ہے۔ حضور انتظار میں تھے، نظریں مسجد نبوی کے دروازے پر ہیں، کبھی دہیہ قلبی آئے گا۔ دہیہ قلبی جب مسجد میں داخل ہوا، حضور نے اپنی کالی کملی اتار کے بچھا دی اس کے لیے۔ وہ بھی سردار تھا نا، سردار سرداروں کی بات جانتے ہیں۔ اس نے حضور کی کملی اٹھائی، بوسہ دے کے آنکھوں کو لگا کے اپنے سر پر رکھی، سر پر رکھ کے عرض کی حضور مجھ پر اسلام پیش کرے۔ آپ نے قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس نے پڑھ لیا، پڑھ کے تو رونے لگا۔ ظاہر ایمان کی ایک تاثیر ہے، ایمان کی ایک، یہ کلمہ شریف جو ہے اس کی ایک، بولو تو صحیح اور مسلمانوں بولو، اور کلمہ کتنا وزنی ہے یہی بات سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے۔ ایک یہودی آیا رسول پاک کے پاس، آپ نے فرمایا دودھ پینا ہی؟ اس نے کہا دے دو۔ حضور نے ایک پیالہ اس کو دیا، پی گیا گٹا کر۔ پوچھا اور پینا ہے؟
کہتا دے دے. دوسرا پیالہ، تیسرا پیالہ، چوتھا پیالہ، پانچواں، چھٹا، 7 پیالے پی گئے. اب پیالے رسول اللہ کے دستے مبارک سے اس کے پاس گئے تھے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور کا ہاتھ لگا ہو اور کھانا اندر جائے، دودھ اندر جائے اور اندر جا کے نور پیدا نہ کرے؟ اگلے دن آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. آپ نے فرمایا دودھ پینا ہی؟ اس نے کہا پلا دے. حضور نے ایک پیالہ اس کو دیا، پیا. آپ نے پوچھا اور؟ اس نے کہا جی بس رج ہو گئی. صحابہ نے کہا رسول اللہ کل 7 پیالے پی گیا، آج ایک ہی پیالے سے رج ہو گیا ہے. میرے آقا نے وہ بات کی جو میں نے ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن کی 6 آنتیں کلمہ ہی بھر دیتا ہے. سبحان اللہ. پتہ ہی نہیں آپ کو کلمہ کی کتنی قیمت ہے. فرمایا 7 آنتوں سے کافر کھاتا ہے، مومن کی 6 آنتیں کلمہ بھر دیتا ہے. یہ کلمہ ایسی شے ہے، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دہیا کلبی آیا، کلمہ پڑھا، روتا جا رہا، روتا جا رہا، روتا جا رہا، ہچکی بند گئی. آپ نے فرمایا دہیا کیوں رو رہا ہے؟ ایمان کی جو لذت ہے اس کی وجہ سے بندے کو کبھی محسوس ہوتا ہے ایمان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے رونا. آپ میں کس لیے رو رہا ہے؟ اس نے کہا حضور اتنا سا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، چھوٹا سا کلمہ ہے، تو میرے تو جرم بڑے بڑے، میرے تو گناہ بڑے بڑے، کیا اس کلمے سے میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تیرے گناہ کیا ہیں؟ اس نے کہا حضور میں نے اپنے قبیلے کی 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے.